أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تو انشاءاللہ تعالی آج سلسلہ جو ہے سورۃ البقرہ ہم دوبارہ سے جہاں سے آیتیں ہم نے ختم کی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں 217 جو آیت ہے اور 218، یہ دو آیتیں جو ہیں آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ چلیں انشاءاللہ تعالی سلسلہ جوڑتے ہیں گفتگو کا۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے کمپلیٹ کی تھی آیت تو وہ والی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ تمہارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال، اللہ کی راہ میں لڑنا جو ہے فرض کیا گیا، اور وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ این ممکن ہے کہ کوئی چیز جو ہے تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے وہ اس میں خیر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر لکھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے تم شدید محبت کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے اور تم ناواقف ہو۔ تو یہاں پر ہم نے جو ہے یہ آیت تھی جو ہم نے ختم کی تھی، اور آج ہم سلسلہ پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آیت کیا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، مطلب کون سوال کرتے ہیں؟ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونا کیا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کا جو ہے وہ ساتھ میں اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ آپ سے
کرتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کے بارے میں شہر الحرام. شہر الحرام کیا ہے کہ شہر کہتے ہیں کہ مہینے کو اور حرام کہتے ہیں کہ سیکرڈ مقدس حرمت والا مہینہ. یسألونک عن الشہر الحرامی قتال فی قتال جنگ اور فی ہی میں دو ورڈز ہو گئے. ایک تو ہے فی کہ میں ان اور ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ وہ آپ سے کس بارے میں پوچھتے ہیں. قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قتال جو کہ کیا جائے مقدس مہینوں میں. قل قتال فیہ کبیر آپ ان سے کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے آپ قتال کہ جو فائٹنگ یا جو قتال جو ہے فی ہی ان اٹ فی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ان اور جو ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ قتال جو ہے اس میں کبیر یعنی سخت گناہ ہے بہت بڑی غلطی ہے مطلب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک اسپیسیفک ہسٹوریکل ایونٹ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور صد روکنا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. ان جو ہے وہ حرف جر ہو گیا سبیل اللہ اللہ کی راہ کہ روکنا اللہ کی راہ سے. وَكُفْرٌ بِهِ کفرم بھی کا کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ نہ ماننا اللہ کو. کفرم بی جو ہے ادھر وہ ہو گیا حرف جر اور ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا یعنی اللہ کے وہ صدن عن سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا. وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام سے بھی روکنا. تو یہ کنٹینیوٹی میں ہے کہ صدن عن سبیل اللہ یعنی روکنا اللہ کی راہ سے اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد الحرام سے روکنا. تو یہ پورا کنٹینیوٹی میں ایک سینٹنس بنتا ہے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ اور نکال دینا اس کے لوگوں کو اور وہاں سے لوگوں کو نکالنا. اخراج کسے کہتے ہیں نکال دینا. اہلہ کسی جگہ کے لوگ ہی جو ہے وہ اگین اس جگہ کے لوگ جو اٹیچ پروناؤن ہو گیا. وہ اخراج اہلہ منہ اس سے اس جگہ سے یعنی اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ بہت بڑی یہ غلطی ہے بہت بڑا ٹرانسگریشن ہے گناہ ہے. عند اللہ اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے. عند اللہ ہی والفتنۃ اکبر من القتل لیکن فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید بڑا گناہ ہے. والفتنہ تو یعنی اس قسم کا فتنہ کریٹ کرنا کہ جس میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا جائے جس میں اللہ کے ساتھ کفر کیا جائے مسجد حرام سے روکا جائے اور لوگوں کو نکال دیا جائے. یعنی جو اس وقت جو مسلمان تھے جو ان کے ساتھ جو ان کو ہجرت کرنی پڑی اور چھوڑ کے جانا پڑا کیونکہ ان پہ ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والفتنۃ اکبر من القتل یعنی فتنہ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے بھی زیادہ. یہ پوچھ رہے نا قتال کے بارے میں کہ مقدس مہینوں میں قتال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو تم صحیح پرسپیکٹو میں سمجھو. یہ تمام چیزیں کرنا جو ہے یہ قتل سے بھی مقدس مہینوں میں جو اس میں حرمت ہے کہ یہ کہ مہینے ایسے تھے 4 مہینے ہیں نا کہ جو مقدس مہینے سمجھے جاتے ہیں تو اس میں اس سے بھی زیادہ جو ہے بڑا فتنہ ہے کہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے کہ یہ تمام چیزیں. پھر اس کے بعد کیا ہے ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے یقاتلونکم تم سے لڑتے رہیں گے. کم جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ وہ تم سے رہیں گے. واو کیا ہے اور لا نہیں یزالون کہ وہ مستقل کرتے رہیں گے. یزالون کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اب زوال ہوتا ہے نا اردو میں ورڈ یوز کرتے ہیں ہم تو یہ لوگ جو ہے نہیں رکیں گے نہیں جو ہے ان کا زوال آئے گا ان کے لڑنے کو. یقاتلونکم یہ they will continue fighting you ٹھیک ہے. ولا یزالون یقاتلونکم کب تک لڑتے رہیں گے حتی یہاں تک
यरुद्दूकुम कि तुमको फेर दें। कुम जो है वो अटैच प्रोनाउन हो गया कि यहाँ तक कि तुमको मोड़ दें, तुमको फेर दें। अन दीनिकुम तुम्हारे दीन से, यानी ये लोग जो हैं असल में तुमसे उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक तुमको तुम्हारे दीन से हटा ना दें। अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, इन का मतलब है अगर, इस्तताऊ अगर वो कर सके, यानी उन्हें इस्तिताअत हो सके। तो ये लोग जो हैं उस वक्त तक लड़ते रहेंगे, जो कुफ़ार हैं, ये मुसलमानों को कहा जा रहा है कि ये तुमसे असल में उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक इनकी हद्दुल मक़दूर कोशिश होगी कि अगर इनके पास इस्तिताअत हो तो तुमको तुम्हारे दीन से ही फेर दें, तुमको तुम्हारे दीन से ही हटा दें। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, अब मुसलमानों को बताया, वार्निंग की जा रही है, वमन यर्तदिद और जो कोई फिर जाए, मिनकुम फ्रॉम यू, अमंग यू, मिन जो है क्या है वो हरफ जर हो गया, कुम जो है वो अटैच प्रोनाउन हो गया कि जो कोई भी जो है वो हट जाए या फिर जाए तुम में से, किस चीज से हट जाए, किस चीज से फिर जाए, अन दीनी ही अपने दीन से, अन फ्रॉम यहाँ, और दीनी ही अपने दीन से। अपने दीन के लिए जो है, जो अपना का वर्ड है वो ही है, यानी जो अटैच प्रोनाउन है, जो कोई हट जाता है अपने दीन से, फ यमुत, फ फिर, यमुत मर जाए, यानी उसकी फिर मौत वाक़ई हो जाए, वह हुआ काफिरुन और वो काफिर था, यानी कि कोई भी तुम में से अगर अपने दीन से हट जाए और फिर इस हालत में मरे कि वो काफिर है, फ़उलाइका तो यही लोग हैं, हबीतत अल्लाह ताला ने कहा कि हबीतत का क्या मतलब होता है कि जिनके ज़ाया हो गए। क्या चीज़ ज़ाया हो गई? आमालुहुम, उनके तमाम आमाल जो हैं वो ज़ाया हो गए। आमाल हुम जो है कि उनके ये अटैच प्रोनाउन हो गया कि उनके आमाल जो है वो ज़ाया हो गए। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी उनके जो आमाल थे वो ज़ाया हो गए। व उलाइका और यही लोग हैं जो कि अस्हाबुन नार हैं, जो दोज़ख में रहने दोज़ख के जो हैं, दोज़ख वाले हैं, कंपेनियंस ऑफ द फायर, हुम फीहा खालिदून। और ये जो हैं, हुम क्या है? हुम जो है वो डिटैच इधर प्रोनाउन के, यही तो लोग हैं जो कि फीहा इन इट, किसमें, हा किसकी तरफ जा रहा है कि नार की तरफ, ठीक है, अटैच प्रोनाउन है जो कि नार की तरफ इशारा कर रहा है। फीहा इन इट, ये लोग रहेंगे इसमें, किसमें रहेंगे? आग में। फीहा खालिदून हमेशा के लिए, ये लोग हमेशा जो हैं वो उसमें रहेंगे। अगर तुम में से अल्लाह ताला ने कहा कि अपने दीन को कोई छोड़ देता है और इनकी और दीन से अलग हो जाता है तो फिर और इस हालत में, यानी तौबा नहीं करता और इस हालत में जो है वो मरता है कि वो काफिर है, तो उसके तमाम आमाल जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग जो हैं अस्हाबुन नार हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। उसके बरक्स दूसरी कैटेगरी लोगों की क्या है? इन्नल लजीना बेशक वो लोग, इन्ना के बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो कि ईमान लाए, आमनू, इन्ना लज़ीना आमनू जो कि ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग, हाजरू जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू और जिन्होंने जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, फी अटैच वो हरफ जर हो गया है, इन सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, कि वो लोग, बेशक वो लोग जो कि ईमान लेकर आए और जिन लोगों ने हिजरत की और जिन्होंने जिहाद किया जो कि अल्लाह की राह में, उलाइका यही तो वो लोग हैं, यरजूना, रजा का क्या मतलब होता है कि किसी चीज की उम्मीद रखना, यरजूना ये लोग रहमत, अल्लाह की रहमत के उम्मीद रखते हैं, यानी सबसे बड़े जो अगर उम्मीदवार हैं अल्लाह की रहमत के तो ये लोग हैं। कौन कौन किन लोग? जो कि ईमान लेकर आए और वो लोग जिन्होंने हिजरत की और उन्होंने अल्लाह की राह में जो है जिहाद किया, दिस स्ट्रोव इन द पाथ ऑफ अल्लाह। उलाइक यरजून रहमतल्लाह कि यही तो लोग हैं जो कि अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात गफूर है। गफूर कहते हैं कि जो अल्लाह ताला की ज़ात के बख्शने वाली, माफ़ कर देने वाली
درگزر کرنے والی ہے. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کور کر دینا. مغفر کہتے ہیں کہ جو ہیلمٹ جیسے کوئی سر پہ، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو جو ہے وہ کور کر دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور رحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، انتہائی رحم کرنے والی. تو یہ آج کی ہماری جو ہیں وہ آیات ہیں. اب واقعہ کیا ہے کہ یہ 2 ہجری کا واقعہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمانوں کا دستہ تھا وہ بھیجا تھا، جو کہ جن کی جھڑپ ہو گئی تھی قریش کے ساتھ، کفار کے ساتھ. اور یہ نخلا ایک جگہ ہے مکہ اور طائف کے درمیان، یہ وہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. اور جب یہ لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھوں جو تھے کچھ جو کفار جو تھے وہ مارے گئے تھے. تو جب یہ واقعہ ہوا تو مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ جو مہینے ہیں جن کی حرمت ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور وہ دوسرے مہینوں میں، لیکن ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ جو ہے ابھی رجب کا ہی مہینہ تھا، جو کہ it's one of the months، جو 4 months ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ لوگ بڑے پشیمان ہوئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہوا کہ جو کفار تھے انہوں نے طعنے دینے شروع کر دیے کہ تو یہ لوگ تو مسلمان جو ہیں، ان کو تو جو سیکرڈ منتھس ہیں ان کی جو ہے حرمت کا بھی کوئی احساس نہیں ہے. تو اس وقت یہ آیتیں جو ہیں یہ آئی تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ the gist of the discussion is that initiating a fight during these months is forbidden forever. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل چیز یہ بات ہے، یعنی پورے کے پورے جو ایک واقعہ جو تھا اس کی جو اس کا سبق یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا کہ بے شک یہ ان مہینوں میں جو ہے قتال ممنوع ہے، فوربڈن ہے، اور ہمیشہ کے لیے. لیکن اگر کچھ ایسا وقت مسلمانوں پر ہو کہ ان کو لڑنا پڑے اور ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، اور تو اس صورت میں جو ہے مسلمان جو ہیں وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اصل چیز جو اللہ تعالیٰ نے کی وہ کفار سے کہا کہ تم لوگ کیا بات کرتے ہو، تم لوگ ہوتے کون ہو کہ تم جو ہو اس طرح کی بڑی باتیں کرو شریعت کی اور اس کی، جبکہ جو تمہارے اپنے اعمال ہیں کہ تم مسلمانوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہو، اللہ کی طرف جانے سے روکتے ہو، اللہ کا نام لینے سے روکتے ہو، اللہ کے گھر کی طرف آنے سے روکتے ہو، لوگوں کو تم لوگوں نے گھر سے نکالا، ان پہ ظلم کی شدت کر دی. تو یہ تمام فتنے جو تم نے کیے ہیں، یہ اس قتل سے اب تم شریعت کو لے کر کہاں سے آ گئے کہ یہ تو جو تھے یہ حرمت والے مہینے تھے، اور حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں نے کس طریقے سے جو ہے جنگ و جدل کر دی. جبکہ تم اپنے اعمال دیکھو کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور جب اب تم اپنے اعمال دیکھو گے تو تمہاری ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ تم جو ہو کسی قسم کی جو ہے حرمت کا ذکر کرو، جبکہ تم نے یہ تمام گناہ کرتے رہے ہو اور یہ تمام فتنے جو ہے تم کھڑے کرتے رہے ہو. تو یہ ہسٹوریکل ریلیونس تھی اس واقعے کی. اور تو یہ آیتیں جو ہیں ان آیتوں کا یہ نزول ہوا تھا. تو بہرحال، لیکن اب جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں قرآن کا میسج آپ کو پتہ ہے یونیورسل ہے، اور وہ ایک کوئی ہسٹری کے کیپسول میں نہیں قرآن کا میسج ہے، یہ ہمیشہ کے لیے قرآن جو ہے وہ اس کا میسج ہے. تو ہم اس میسج کو کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو جو آیت آج جہاں سے میں فوکس کرنا سٹارٹ کروں گی وہ آخری آیت جو ہے آج کی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیا خوشخبری دی کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار کون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. یہ لوگ جو ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. تو آج ہمیں جو ہے یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اسٹڈی کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت سے پہلے جو آیت آئی
وہ آپ کے سامنے تھی، اور اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ بتائی کہ جو کفار جو ہیں اصل میں حق اور باطل کی ایک لڑائی ہے۔ حق اور باطل کی ایک لڑائی ہے۔ جو باطل ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اندھیروں میں دھکیل دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں رکیں گے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی مہینوں کی تقدیس کا احساس ہے، کسی دنوں کی تقدیس کا، کسی جگہ کی تقدیس کا احساس ہے۔ انہوں نے تو نہ جانوں کی تقدیس کی، نہ کبھی کسی کی جو ہے کسی مہینے کی، کسی چیز کی تقدیس جو ہے وہ ان کا تھاٹ پروسیس نہیں ہے۔ اصل جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ تم کو تمہارے دین سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ حق و باطل کی لڑائی ہے، اور یہ مسلمانوں کو اندھیرے میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ان کو سخت حسد ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اس مذہب پر کیوں ہیں، اور یہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہیں اس وقت تک لڑیں گے، اس وقت تک آہستہ آہستہ کر کے تمہاری بوٹیاں نوچتے رہیں گے، یہ تمہیں جو ہے وہ تنگ کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کی نیت جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دے۔ یعنی یہ تم کو چاہتے ہیں کہ اندھیروں کی طرف لے کر جائیں، روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ وہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تو ولی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کے ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن جو والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن جو کفر والے ہیں ان کے جو اولیاء ہیں وہ طاغوتی فورسز ہیں، کہ جو ریبیلیس فورسز ہیں، جو کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں دھکیل دینا چاہتی ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جو ہیں اصحاب النار ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا جو سفر ہے وہ روشنی کی طرف جانے کا سفر ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو سفر ہے وہ روشنی کی طرف جانے کا سفر ہے، اور روشنی کا جو سب سے پہلا جو قدم ہے، جسے کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں آپ کوئی رستے پر جاتے ہیں تو آپ کو لائٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ رستہ جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ تو وہ جو چراغ سب سے پہلے جو روشن کرے گا تمہارے رستے کو، وہ تمہارے ایمان کا چراغ ہے، تمہاری ایمان کا چراغ ہے۔ تو ان الذین آمنوا، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان بالغیب، نہیں دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، روز آخرت پر، تمام فرشتوں پر، انبیاء پر، اللہ کے میسج پر جو ہے ایمان ہونا۔ اور یہ ایمان جو ہے دس از دا گائیڈنگ لائٹ، یہ وہ مشعل ہے جو سینوں میں روشن ہے، جو کہ تمہارے رستوں کو منور کرے گی۔ تو ان الذین آمنوا، اور جب اس کے بعد جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ والذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، تو تین چیزیں ہو گئیں، ایمان، ایمان کے بعد ہجرت، اور ہجرت کے بعد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب ایمان ہم نے پڑھ لیا کہ ایمان تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایمان وہ مشعل ہے، وہ چراغ ہے جو ہمارے راستے کو روشن کرتا ہے۔ اب ہجرت کیا ہے؟ اب ہجرت کا آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت ایکچوئل ہجرت ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے جو ہے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، اور پھر فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، جب ان پہ ظلم ان کی انتہا ہو گئی تھی تو مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر جو ہے، نیا وطن اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا، اور مسلمان جو تھے ان کو اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی ہجرت کی ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور جو آپ کی ہجرت جو تھی وہ آپ نے ابو بکر صدیق کے ساتھ کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک ہسٹورک واقعہ ہے، وہ ایک ہسٹورک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ جو ہے آپ جب گئے تھے تو
جب جو سورۃ توبہ کی جو آیتیں ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق جو تھے آپ کے ساتھ تھے، اور اس وقت سخت خوف بھی تھا، ہراس بھی تھا، اور آپ جا رہے تھے، جان کا خطرہ بھی تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق کے ساتھ گئے اور جب غار میں پناہ لی اور جب وہاں پر چھپے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ توبہ میں بتایا کہ اس وقت جو تھے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو جو تھے ان میں سے، تو اذ یقول لصاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینین سے کہا، لا تحزن، آپ گھبرائیے نہیں، ان اللہ معنا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا کہ سکینہ جو تھی، جو ایک سکون تھا، وہ اتارا دلوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو تھام لیا اور اس طرح سے مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ اس سفر میں جو کمپینین ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ معیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے سرپرستی حاصل ہے اس ہجرت کے سفر میں۔ تو یہ ہجرت کا سفر تھا، اور اس کا جو اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، کہ جو کلمہ ہے کافروں کا، اللہ تعالیٰ نے the word of the disbelievers، وہ اس کو شکست ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ عزیز حکیم، جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فوقیت عطا کی۔ تو یہ ایک ہجرت کا سفر ہے جو کہ واقعتاً پیش آیا تھا۔ اس کو اگر آپ سمجھیں تو یہ اللہ کی راہ میں کیا گیا، اللہ کی خاطر جو ہے ہجرت کا سفر جو ہے کیا گیا، اور اس کی سرپرستی، اس میں معیت شامل ہے اللہ تعالیٰ کی، سکون اور سکینت جو ہے حاصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جبکہ خوف تھا، ہراس تھا، گھبراہٹ تھی، جو کچھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان تھا، اور ایسی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ لے کر گئے ایک خوف کی جگہ سے، اللہ تعالیٰ سیکیورٹی کی جگہ، مدینے کا شہر جو ہے وہ امن کا شہر ہے۔ تو دس واز فرام لینڈ آف ہاسٹیلٹی ٹو اے لینڈ آف سیکیورٹی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک سمبولک، ایک واقعتاً ایک واقعہ تھا، لیکن اس میں بہت سارے ہمارے جو ہیں میسیجز ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا، لیکن یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو آج ہم نے آیت کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، کہ اللہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ہجرت کی، بھائی ہجرت تو ہو گئی، ہجرت تو ہو گئی، لیکن ہجرت جو ہے ایک کانسیپٹ ہے، پورا ایک کانسیپٹ ہے۔ کانسیپٹ کیا ہے کہ جب آپ ایمان لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، جب ایمان بالغیب کی نعمت جو ہے نصیب ہوتی ہے، اور احساس ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ الوہیت کا، کہ وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، تو انسان کا سفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان چیزوں کو انسان اپناتا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہیں ان سے انسان ہجرت کر جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں قرآن کے اندر فَآمَنَ لَهُ لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے جو لوط علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، surely he is the mighty the wise، یعنی ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک ہجرت کا سفر ہے۔ وہ سفر یہ ہے کہ
انسان کا سفر اس سکینت کی طرف ہے، اس امن کی طرف ہے، اس پلیس آف سیکیورٹی کی طرف ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہم انت السلام و منک السلام، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ دار السلام ہے، وہ سیفٹی کا سیکیورٹی کا گھر ہے، اور ہم جو ہیں، جو ہمارا اس دنیا میں جو سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس دار السلام کی طرف جو ہے ہماری ہجرت ہے۔ تو مسلسل ہر قدم جو ہے ہمارا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس دار السلام کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں پر ہمیشہ کے لیے انسان کو جو ہے وہ سیکیورٹی نصیب ہوگی۔ اور تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک مورل ہجرہ ہے، سو therefore the term ہجرہ has important subtle meanings associated with it، جیسے physical movement تو ہے ہی ہے، لیکن it means کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مہاجر is the one who abandons what God has forbidden، کہ مہاجر وہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس کو وہ ترک کر دے، اس کو وہ ترک کرتا چلا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ سفر ہے کہ اس تمام چیزوں کو انسان اپنی زندگی میں چھوڑتا جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ہجرت ہے۔ تو تو یہ پورا کا پورا جو ہے یہ وہ ایک کانسیپٹ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دس از دا مومنٹس جرنی آن وچ دا بگننگ آف دا اسلامک کیلنڈر از بیسڈ۔ ہمارا جو ہجری کیلنڈر جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے نا، ہماری جو اٹس ویری انٹرسٹنگ، آج سال کی جو ہے ناٹ دا ہجری کیلنڈر لیکن جو دوسرا کیلنڈر ہے اس کی آج پہلی کلاس ہے ہماری جو شروع ہو رہی ہے، لیکن ہمارا جو سفر جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو ہمارا ہجری کیلنڈر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات نہیں آپ سے کر رہی ہوں کہ بھئی آپ نیو ایئر جو ہے یہ والا سال تھوڑی منائیں آپ، یہ جو یہ تو انگریزی والا سال ہے، آپ یہ نہیں منائیں، آپ اسلامک ایئر منائیں، نہ نہ نہ، میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں۔ میں یہ بات کر رہی ہوں ہمارا سفر جو ہے وہ ہجرت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، ہمارا سفر جو ہے وہ ہجرت کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یہ تو تجدید وفا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہر مومنٹ میں تجدید وفا ہے۔ جب چاہیں آپ اپنا نیا سال شروع کر سکتے ہیں، جس مومنٹ میں چاہیں آپ اپنا نیا سال شروع کر سکتے ہیں، جس لمحے میں آپ وہ چیز چھوڑتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے اور وہ چیز اپناتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، سمجھیے وہ آپ کے لیے ایک نیا سفر ہے، ایک نئی ابتدا ہے، اور وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو مستقل قدم با قدم جو ہے، سانس بہ سانس جو ہے، ہمارا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن ہے۔ یہ سفر جو ہے تمام اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف جانے والا سفر ہے۔ یہ سفر جو ہے وہ جہالت سے نکل کر علم کی طرف جانے والا ہے۔ یہ سفر ہر قسم کی ناانصافی کو، گناہ کو، عصیان کو، فسق کو ترک کر کے اللہ کی فرما برداری اپنانے والا سفر ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جس مومنٹ میں بھی انسان جو ہے، ہم جب اندھیروں میں گھر جاتے ہیں، جب ہماری دنیا جو ہے ہم پر تنگ ہو جاتی ہے، تو ہماری دنیا وسیع کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایمان کے ذریعے وسیع ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری سچویشن ایسی ہے کہ اس کو کوئی، یہ تو بالکل ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اپنے آپ کو اگر اس ٹائم کیپسول میں جو ہے قید کر لیا ہے، تو میں اس ٹائم کیپسول کو کس طریقے سے توڑوں گی؟ میں اس طرح سے توڑوں گی کیونکہ میں بولوں گی اللہ اکبر، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات تمام حالات سے بڑی ہے، اللہ کی ذات تمام تر پریشانیوں سے، تمام تر مصیبتوں سے، تمام تر مایوسیوں سے کے اندھیروں سے بڑی ہے، اور اللہ کی ذات پر کیونکہ میرا ایمان ہے تو میں اللہ کی طرف ہجرت کرتی ہوں، اور میری جتنی جو قوت ہے، جتنی جو طاقت ہے، جو قدم میں اٹھاتی ہوں وہ اللہ کے توکل پر اٹھاتی ہوں، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ایمان کے بعد ہجرت کرنا، اور ہجرت کے بعد سٹرگل کرنا، جہاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے جو ہیں
وہ امیدوار ہیں، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین، اب یہ سورۃ توبہ میں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ تو وہی چیزیں سورۃ توبہ میں کہ جو ایمان لے کر آئے اور اس ایمان کے بیسس پر انہوں نے ہجرت کی اور سٹرگل کی اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، تو ان کا درجہ جو ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رحمتوں کی امید ہے؟ یبشرہم ربہم برحمت، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بڑی خوشخبری دیتا ہے، برحمت من، ایسی رحمت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وردوان، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسی جنتیں کہ جس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یہ جو ہے بہت بڑا اجر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا محفوظ ہے۔ اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ لوگ کون ہیں؟ اس کے اپوزٹ جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت اگر آپ جائیں، یہ تو وہ لوگ ہو گئے نا جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے نہیں؟ اس کے اپوزٹ جو آیت ہے وہ دوسری ایک الف لام میم والی، سورۃ البقرہ بھی الف لام میم والی سورہ ہے، اور سورۃ العنکبوت بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایک آیت ہے، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ۔ ہم نے ابھی کون سی آیت پڑھی تھی؟ ان لوگوں کی کہ جو ایمان لے کر آئے، ان الذین آمنوا، یہ لوگ کون ہیں کہ جو اللہ کی آیات کے ساتھ جو ہے کفر کر رہے ہیں، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کے ملنے کو جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں، یعنی جو ہجرت کرنے والے ہیں، جو اپنے رب کی طرف چل پڑے، وہ اپنے رب کی امید پر اپنے رب کی طرف چلے ہیں، ان کو اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، وہ اپنے رب کے ملاقی ہیں، وہ اپنے رب کے ملنے والے ہیں، تو وہ اللہ کی ملاقات میں ایمان بالغیب کی چاہ لے کر دل میں اللہ کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے ملنے کو جھٹلایا، اولئک یئسوا من رحمتی، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جو ہیں میری رحمت سے نا امید ہیں، they will despair of my mercy۔ تو کون تھے جو ایک طرف امیدوار ہیں، اور یہ جو ہیں ان کے اوپر جو ہیں وہ دروازے بند کر دیے گئے امید کے، اس اور اللہ کی رحمت کی امید کے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی دردناک سزا جو ہے عذاب ہے۔ اچھا، تو یہ ابھی ہم نے جو آیتیں پڑھی، اب آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ اصل کانسیپٹ جو آج ہم سٹڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہجرہ کا کانسیپٹ، کہ ہجرہ کا کانسیپٹ جو ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ہجرہ کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اٹ مارکس دا بگننگ، کہ جس وقت آپ ہجرت کرتے ہیں، جس مومنٹ میں آپ ہجرت کرتے ہیں وہ ایک بگننگ ہے۔ میں تو آپ سے یہ بات بلکہ تک کہوں گی کہ ہر عبادت جو ہے وہ ایک طرح سے ہجرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہر عبادت جو ہے وہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے، چاہے آپ زکوٰۃ لے لیں، زکوٰۃ آپ ایمان کے بیسس پر کرتے ہیں اور اس کا ریوارڈ جو ہے آپ نے آخرت میں دینا، تو آپ ہجرت کر رہے ہیں اپنی ذات کی، یعنی جو انسان جب صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اپنی نفس کی جو ایک لالچ ہے، جو اس کی ایک بخل ہے، اس سے انسان جو ہے ہجرت کر رہا ہے، اور اس طرف اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر، اللہ کے نام پر جو ہے وہ اپنے نفس کو جو ہے اس سے ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، حج ہے، تمام کی تمام جو عبادات ہیں وہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے کہ انی مہاجر الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف جو ہوں وہ ہجرت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی۔ اب آپ کو میں
بڑی انٹرسٹنگ آج ایک بات بتاتی ہوں۔ نماز نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ہجرت ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ساری دنیا کو ترک کر کے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اب میں چلتا ہوں اپنے رب کی طرف، میرے رب نے مجھے پکارا ہے، رائٹ؟ حی علی الصلاح جو ہے اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں آپ کو، حی علی الفلاح، تو آپ جو ہیں اس زندگی کی طرف جا رہے ہیں، اس نور کی طرف جا رہے ہیں جو کہ نماز ہے۔ آج میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو جو ہے یہ دعا جو ہم لوگ نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں، اس کے میننگ آج میں آپ کو بتاتی ہوں، اور کیونکہ مجھے لگا کہ یہ بڑا ایک بگننگ کی بات ہو رہی ہے، نئے سال کی بات ہو رہی ہے، تو یہ دعا جو ہے اٹ از ایٹ دا اسٹارٹ آف دا پریئر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ظاہر ہے کہ ہم کو سب کو یاد ہے کیونکہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہم لوگ جو ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم، یا اللہ تیری تسبیح جو ہے ہم بیان کرتے ہیں، وہ بھی کا اور تیری حمد کے ساتھ، گلوری از ٹو یو اللہ اینڈ پریز، سبحانک اللہم یعنی سبحانک، سبحانہ اور کا جو ہے وہ جو ہے اللہ کی طرف، آپ کی طرف، اللہم یا رب آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور آپ کا نام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور یا رب تیری جو جد یعنی یا رب کہ تیرا جو مقام، تیری جو ایگزالٹڈ آپ کی میجسٹی ہے، یعنی مجید اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ از دا گلوریس، بہت عالی شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے جو جس کی عبادت کی جائے، کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ دعا جو ہے ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ نماز پڑھنے گئے، نماز کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہجرت ہے، آپ نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ اللہ کے مہاجر ہیں، اور اللہ کے لیے جو ہے انسان نے جو ہے ایک اسٹرگل ہے، انسان وضو کرتا ہے اپنے نفس کے، کبھی فجر ہے، کبھی عصر ہے، کبھی 10 چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو چھوڑ کر، تمام چیزوں سے، تمام جتنے تھے، جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اپنی فیملی کو چاہتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو لگتا تھا جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں، یعنی وہ ان کے رب کی طرف جانے کا، وہ ہجرت کا وہ وقت آ گیا تھا، یہ وہ وقت آ گیا تھا، اور انتہائی یکسوئی کے ساتھ، اور انتہائی جسے کہتے ہیں کہ وہ پورے اپنی ان کی تمام توجہ جو ہوتی تھی وہ اپنے رب کی طرف ہوتی تھی، وہ تو حبیب اللہ تھے، لیکن وہی انہی کی ہمیں جو ہے انہوں نے ہی ہمیں طریقہ سکھایا ہے بندگی کا۔ تو آج تو یہ دعا جو ہے یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو دعا تو سمجھیے آپ کہ آپ نے پوری دنیا کو ترک کر دیا، پوری دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، اور نماز کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جب کھڑے ہو گئے تو وہ آپ اپنے جو کچھ تھا وہ سب پیچھے ہو گیا، اور اللہ کی ذات جو ہے، جو آپ کا محور ہے، جو ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے، وہ جو ہماری دل کی جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا، ہم اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہیں اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دس از دا جرنی ٹو گاڈ، رائٹ؟ یہ ہماری دعا ہے، سبحانک اللہم بحمدک، رائٹ؟ وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ آیت کی طرف لے کے جاتی ہوں جو سورہ یونس کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، عملوا الصالحات، یہدیہم، ان کو ہدایت دے گا، کون ہدایت دے گا؟ ربہم، ان کا رب،
بِإِيمَانِهِمْ، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا کہ کیا ان کے دل کے اندر ان کا ایمان جو ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ وہ ہدایت کا رستہ جو ہے ان کو اس ایمان کے نور میں مل جاتا ہے۔ جیسے لائٹ آن ہو جائے نا اور آپ کو رستہ نظر آ جائے، تو وہ ایمان کی جب لائٹ آن ہو جاتی ہے نا تو رستہ نظر آ جاتا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور rivers will flow beneath them، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، یعنی یہ لوگ ہیں کہ جن کا رستہ ایمان سے شروع ہوا، ایمان ان کو ہدایت کی طرف لے گئی، ہدایت جو تھی ان کو جنتوں کی طرف لے گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان جنتوں میں ہیں ان جہاں پر ان کے پیروں کے نیچے جو ہیں جو نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب یہ جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ لوگ کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جب یہ جنتوں میں پہنچیں گے تو کیا ان کی پکار ہوگی، کیا اپنے رب کو کس طریقے سے پکاریں گے؟ کہیں گے سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی جو آپس میں گریٹنگ ہوگی، جو جس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے وہ سلام، وآخر دعواہم، اور اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ادا کرتے جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل ہو گئے اور جن کے قدموں کے نیچے جو تھیں یہ نہریں بہہ رہی تھیں اور ان کے لبوں پہ تھا سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اور وتحیتہم، اور گریٹنگ کیا ہے؟ فیہا سلام۔ آپ اپنی نماز کو دیکھیے، نماز میں جب آپ انٹر ہوئے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ یقین کر لیجئے یہ ہجرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف۔ یہ نماز جو ہے یہ ہجرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، کہ آپ ان جنتوں کے پے میں کھڑے ہیں۔ ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں قدموں کے نیچے بہہ رہی ہیں جب ہم اپنی نمازوں میں کھڑے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک۔ جو لوگ جنت میں کہیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا کہ جب تم نماز میں داخل ہو تو سب سے پہلے جو تم دعا کرو گے وہ کہو گے سبحانک اللہم و بحمدک۔ تم کو تمہاری جنت اس دنیا میں ہی مل گئی، تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، اس سے بڑی جنت کیا ہوگی؟ جنت تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیز ہے، تم تو اپنے رب کے روبرو کھڑے ہو، سبحانک اللہم بحمدک، اور اس کا نام لے رہے ہو اور اس کی بڑائی بیان کر رہے ہو، اور آپ کوئی الہ نہیں ہے تمہارے پاس سوائے اس کی ذات کے، اور سبحانک اللہم بحمدک وتحیتہم فیہا سلام۔ آپ نماز ختم کہاں پہ کرتے ہیں؟ التحیات پہ کرتے ہیں نا، التحیات پہ کرتے ہیں، اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اور ہمارے اوپر بھی، اور پھر آپ سلام پھیرتے ہیں وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیونکہ اللہ کی حمد شروع میں بھی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ کی حمد شروع میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ آخر میں بھی ہے۔ یہ تمام اللہ کی حمد ہی تو ہے کہ اسی نے ہم کو جو ہے وہ گائیڈ کیا۔ تو یہ جو ہے یہ سفر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، یہ ہجرت کا جو میں کانسیپٹ جو آج آپ کو بتا رہی تھی کہ ہر عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی ہجرت ہے، سو مچ سو یہاں تک کہ نماز میں جب داخل ہوتے ہیں تو نماز ایسی ہجرت ہے کہ آپ جان جائیں کہ مومن کے لیے جو ہے یہ معراج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر ہے کہ وہ جنت کے دروازوں پر پہنچ گیا ہے، جنت کی ہوائیں اس کی منتظر ہیں۔ اور اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، یہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے سورج کو بنایا
اور چاند کو بنایا، اور ان کے لیے جو ہے منازلیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، جو دن کے آپ کا لونر کیلنڈر بھی ہے اور آپ کا سولر کیلنڈر بھی ہے، تو جو بھی ہے اصل چیز یہ ہے، یہ تمام منزلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ تم جان سکو عدد السنین والحساب، کہ تم جان سکو سالوں کے حساب کو، سورہ یونس کی۔ اور ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اور ان دن رات کے اختلاف میں جو دن آتا ہے، رات آتا ہے، اور جو سال کمپلیٹ ہوتا ہے، اور جو نئی ایک بگننگ آتی ہے، وہ اصل جو ہے، یہ ان میں یہ تمام آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تمام آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ دن کا ڈھلنا، رات کا آنا، اور پھر دن جو ہے وہ مہینوں میں بدل جاتے ہیں، اور مہینے جو ہیں وہ سال میں بدل جاتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نیا سال آیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر مومنٹ میں آپ کے اور ہمارے جو ہے کہ دروازہ کھلا ہے، تجدید وفا کا دروازہ جو ہے کھلا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے کتنے دروازے رکھے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر مومنٹ بائی مومنٹ، جب انسان جو ہے تمام ایسی چیزوں کو ترک کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، ہر قدم میں سوچتا ہے کہ نہیں، میں اس چیز میں انڈلج نہیں کروں گی، میں یہ بات نہیں، میں اپنی زبان کو روک لیتی ہوں، یہ چیز میرے رب کو نہیں پسند ہے، تو وہ ایک تجدید وفا ہے، وہ ایک رستہ ہے، وہ ایک ہجرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو جان جائیے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا سبحانک اللہم بولنا، کہ جو جنت، تاکہ تم جان جاؤ کہ تم میں اور جنت میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں۔ تم اگر نماز میں کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو، یہ بھی تمہاری ایک ہجرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کو اپنی ایک ہجرت جانو۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ میسج ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سورہ یونس کی آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اور یونس علیہ السلام نے ہم کو جو ہے جو تسبیح سکھائی وہ کیا ہے، کہ جب یونس علیہ السلام جو تھے مچھلی کے جو پیٹ میں تھے اور جو وہ پھنس گئے تھے، تو یہ دنیا جو ہے جس میں ہم پھنس جاتے ہیں اپنے حالات میں، اپنے ہمارے اوپر یہ تمام چیزیں جو ہے یہ حاوی ہو جاتی ہیں، تو اس کیپسول کو کس طرح سے توڑا جائے، کس طریقے سے نکلا جائے، وہ ہم کو جو ہے یونس علیہ السلام نے سکھایا۔ اور انہوں نے جس طرح سے فنادا فی الظلمات، اور انہوں نے جس طرح سے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں آواز دی، انہوں نے بھی اللہ کی تسبیح بیان کی کہ لا الہ الا انت سبحانک، یعنی وہی اللہ کی تسبیح بیان کی انہوں نے کہ جو ہے کوئی الہ نہیں تیرے سوا، تمام سٹوریز، تمام باتیں، تمام چیزیں انہوں نے اصل چیز یہ ہے کہ وہ اس مومنٹ سے جو نکلنا جو تھا وہ ایک ہجرت ہے۔ جب ہم اپنے حالات میں پھنس جاتے ہیں اور ہم اپنی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، جب ہم اپنی پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، تو ہم اس مومنٹ کے قید ہو جاتے ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم اس کی وہ پرزم میں رہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ تم ہجرت کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، تم ہجرت کرو۔ اور ہجرت کے لیے جو ہے وہ پہلا ٹکٹ جو آپ خریدتے ہیں وہ اپنے ایمان سے خریدتے ہیں آپ، کہ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ مجھے اس پریزن سے باہر لے کر جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھے یہاں سے نکالیے، یہ مجھ پر اتنی حاوی ہو گئی ہے یہ چیز، وہ انہوں نے جو بات کی یونس علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ یا رب تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی چیز تجھ سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی حالات تجھ سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی ایسی تقدیر نہیں ہے جس کو تو چینج نہیں کر سکتا، کوئی ایسی آفت نہیں ہے جس کو تو جو ہے وہ دور نہیں کر سکتا، اور ہر چیز جو ہے وہ تیری ہی طرف جانی ہے۔ یہی تو ایمان تھا لوگوں کا، لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، امام حسین نے، تو صحابہ اکرام کی آپ زندگی دیکھیے جس طریقے سے، کیونکہ وہ ایوری تھنگ از، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات از بگر اینڈ گریٹر دین ایوری تھنگ۔ یہ ایمان جو ہوتا ہے وہ ایک سپر پاور ایک انسان کو عطا کر دیتا ہے کہ وہ انسان اپنی تمام کمزوری کے باوجود جو ہے وہ کمزور نہیں رہتا، کیونکہ اس کا توکل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے،
اور اللہ کی ذات پہ توکل کا ہونا ہے کہ انلمیٹڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے قوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ منزلیں جو ہے انسان طے کر پاتا ہے۔ تو جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے وہ اس مومنٹ میں ہجرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی الہ نہیں، سبحانک، اور میں آپ کی ذات جو ہے وہ اٹس ابو اینڈ بیونڈ ایوری تھنگ، ہر نقص سے، ہر بلیم سے جو ہے ماورا، اور انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی اندھیروں سے روشنی کا سفر، اندھیروں سے روشنی کا سفر، ہم جب اپنے اندھیروں میں گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہے اس کیپسول کو توڑنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایمان، اور ایمان کے بعد ہجرت، اللہ کی طرف ہجرت۔ جب ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس جا رہے ہیں، یہ ہجرت ہے، یہ ہجرت ہے، یہ ایمان کے تھرو انسان جو ہے وہ ہجرت کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ کی طرف جو ہے وہ مہاجر ہو جاتا ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ دار السلام ہے، وہ سلامتی ہے اللہ تعالیٰ، اللہم انت السلام و منک السلام، یا رب تیرے پاس جو ہے وہ سلامتی ہے۔ تو تمام خوف، تمام حزن، تمام پریشانیاں ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ ایک طرف، اللہ کی ہجرت جو ہے وہ ایک طرف۔ تو یہ ہجرت اصل جو ہے وہ اللہ کی طرف چلنے کا مقام ہے، جو کہ ایمان آن جو ہے زیادہ سفر ہے انسان کا۔ تو اور انی کنتو من الظالمین، کہ میں اندھیروں میں ہوں لیکن میرا رب پہ جب ایمان ہے تو روشنی کے ایسے چراغ ہیں، روشنی کی ایسی وسیع دنیا ہے کہ وہ مجھے میرے اس اپنے جو محدود میری جو زندگی ہے، جو میری جسے کہتے ہیں نا ایک چونٹی کی طرح، ایک کیڑے کی طرح انسان جو ہے جہاں پر وہ پھنسا ہوا ہے، جہاں پر وہ اٹکا ہوا ہے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ کھل جاتا ہے رستہ، کہ پوری جسے کہتے ہیں کہ کائنات اس کے لیے ایک نئی کھل جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو ایمان ہے وہ اپنے رب کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ان کو نجات عطا کی غم سے، ان کو نجات عطا کی غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم مؤمنین کو نجات عطا کرتے ہیں۔ ان کو؟ مؤمنین کو، ایمان والوں کو، ایمان والے جن کے دل کے اندر جو ہے اپنے رب کے نام کی چراغ روشن ہے، اور وہ اس روشنی میں اللہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ اسی طریقے سے جس طرح سے ہم نے ایک آپ کو کہانی بتائی یونس علیہ السلام کی، یہی کہانی جو ہے یہ جو میرے نام پر کہ ایمان رکھتے ہیں اور میرے نام پر جو ہجرت کرتے ہیں اور میرے نام پر جو ہے پھر اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، ان کو میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان مؤمنین کو جو ہوں اسی طرح سے میں ریسکیو کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دا جرنی ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی آپ لوگوں کو آج کی کلاس جو ہے وہ جو ہے جو کانسیپٹ ہجرت کا وہ سمجھ آیا ہو انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ I'll stop here۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔